دعائے عافیت ہے دعا نمبر 23. آپ جس نیت سے دعائے عافیت کو پڑھیں, 4 سے 5 منٹ کی دعا, زیادہ لمبی دعا بھی نہیں. اور میری ریکویسٹ آپ سے یہ ہے کہ 1-2 دفعہ اس کا ترجمہ ضرور پڑھ لیجئے گا, تاکہ آپ یہ جان سکیں کہ مولا زین العابدین السلام نے عافیت مانگی کیسے اللہ سے. کتنے ہی مومنین ہر ایک حالات کے اعتبار سے بہرحال کہیں نہ کہیں کسی مشکل میں, کوئی روزگار کی مشکل میں, کوئی صحت کی مشکل میں, خاندان کی مشکل میں. ایک لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے عافیت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک لقب ایسا ہے کہ جو دونوں معصومین میں, دادی اور پوتے میں ایسا مشترک ہے, کسے نہیں معلوم, بچے بچے کو معلوم ہے کہ بی بی کا جو سب سے مشہور لقب قرآن میں ہے وہ کوثر ہے. انا اعطیناک الکوثر, یہ ہے ہی بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا نام. تو کوثر ہے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا. بالکل اس سے ملتا جلتا لقب ہے مولا زین العابدین کا. لفظ بدلے مطلب وہی ہے. مولا کا ایک لقب جو سب کو معلوم ہے زین العابدین, نام تو علی ہے. خود اس نام علی میں کیا کیا شان اور کیا کیا تاثیر و برکتیں کون سمجھ سکتا ہے. لیکن چلے میں جملہ کہتا ہوں پہلے, پھر آتا ہوں یہاں پر. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تھے نا اپنی قوم کو لے کر, ان کی قوم نے کہا ہمیں دکھاؤ اللہ کیسا ہے. حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ میں نے خود نہیں دیکھا اللہ کو, تو میں کیا دکھاؤں گا اللہ کیسا. کہہ رہے ہم جب تک اللہ کو دیکھیں گے تو مانیں گے نہیں. تو وہاں پر جب 40 لوگوں کو لے کر گئے تو ایک نور چمکا تھا. دیکھو کیا وہ اللہ تھا؟ اللہ تو نظر آ ہی نہیں سکتا. خود مولا نے فرمایا ہے کہ کروبیین اللہ نے خلق کیے ہیں آسمانوں پر کہ جو سب سے بڑھ کر محبان علی ابن ابی طالب ہے. ان میں سے ایک کروبی جس کا مقام سب سے زیادہ ہے, اللہ نے اسے حکم دیا تھا کہ اپنے نور کا جلوہ دکھائے, اور وہ ضبط نہیں کر پائے تھے بنی اسرائیل والے. سب وہ مر گئے, موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے, ختم ہو گئے, غش کھا گئے. تو جو ہے آپ کی تو ہر طرف نور خدائی کا کرشمہ دیکھا. طور پر آپ نے کس نور کا جلوہ دیکھا, کچھ جو دیکھا بھی تو کہہ نہ سکے کیا دیکھا. اور اے کلیم آپ نے انجام تمنا دیکھا. اے کلیم آپ نے, میں مولا علی کے نام سے, علی کا نام, اے کلیم آپ نے انجام تمنا دیکھا. تو شوق دیدار کی تفصیل سناؤ موسیٰ, شوق دیدار کی تفصیل سناؤ موسیٰ, اور لے کے اب نام علی ہوش میں آؤ موسیٰ. علی تو مولا کا تو نام علی, پہلے بھی علی, چوتھے بھی علی. سب سے مشہور لقب زین العابدین, سید الساجدین. لیکن ایک اور لقب مولا کا ہے جو کم معروف ہے لیکن انتہائی اہم اور کوثر سے بالکل ملتا جلتا, وہ ہے آدم آل محمد. مجھ پر فرض ہے کہ میں آج کی شب میں جب گفتگو ہے تو مولا زین العابدین السلام سے شروع کروں. آدم آل محمد لقب ہے امام زین العابدین کا. جانتے ہیں لقب کیوں ہے آل محمد کے آدم؟ اس لیے کہ کربلا میں آل محمد میں مردوں میں سبھی شہید ہو کے ختم ہو چکے تھے ظاہری طور پر. فقط جو باقی ہیں امام زین العابدین یا ان کے بیٹے مولا محمد باقر. تو اب اس وقت جتنے بھی سلسلے ہیں سادات کے, وہ مرہون منت ہے مولا زین العابدین علیہ السلام کے. یعنی آل محمد کے آدم کا نام ہے زین العابدین اور سید الساجدین. گویا آدم علیہ السلام جہاں سے نسل شروع ہوتی ہے, پھر تو آل محمد پھر سے شروع ہو رہے کربلا میں با مرہون منت ہے مولا زین العابدین, اس لیے آدم آل محمد لقب ہے. سجاد کہیں مرکز عرفان جلی ہے, جسے خدا تک پہنچنا سے آنا ہے مولا زین العابدین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. سجاد کہیں مرکز عرفان جلی ہے, اور سجاد ازل سے ہی ولایت کا ولی ہے. اور سجاد کا بھی آدم اولاد نبی ہے, اور سجاد ہی سے نسل محمد کی چلی ہے. یہ کوثر سے مل گیا نا لقب, کوثر بی بی فاطمہ کہ جن کا سلسلہ ہمیشہ قیامت تک جاری رہے. اور مولا زین العابدین آدم آل نبی, سجاد ہی سے نسل, سجاد کا بھی آدم اولاد نبی ہے اور سجاد ہی سے نسل محمد کی چلی ہے. تو شبیر کی صورت یہ محمد کا پسر ہے. جو حسین کا بیٹا ہے وہ محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہے نا, حسین منی وانا من الحسین. اور کیا ہی لطف کی بات ہے کہ مولا زین العابدین جن کے بابا ہیں یعنی امام کے جو بیٹے ہیں ان کا نام بھی محمد ہے, محمد باقر. سجاد کے بھی آدم اولاد نبی ہے, سجاد ہی سے نسل محمد کی چلی ہے. شبیر کی صورت یہ محمد کا پسر ہے, پھر اپنے زمانے کے محمد کا پیدر ہے. پتہ نہیں کتنے بات. ایک نعرہ حیدری آپ کہتے تو اور لطف آتا یہاں پر, تھا کیا جی.
اللہم صلی علی محمد و علی محمد. یا علی کہنے کو آپ رسم نہ سمجھیے گا. مولا محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا تو امام نے اسے پوچھا مسموکا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا محمد. کہ بما تکنب، بلاتے کس نام سے؟ اس نے کہا علی. نام محمد ہے، بلاتے علی سے. امام نے کہا لقد احتذرت من الشیطان احتذارا، تو نے تو شیطان سے بچنے کا پورا بندوبست کر کے رکھا ہوا ہے. یا علی کہو شیطان بھاگ جاتا ہے. دور ہوتا ہے شیطان علی کہنے سے. مشکلیں ہوتی ہیں آسان اور بھیڑ میں ہوتی ہے پہچان. نالا ختم کر لیتا ہوں قرآن. تو جو ہے آپ کی بھیڑ میں ہوتی ہے پہچان، ختم کر لیتا ہوں قرآن. مشکلیں ہوتی ہیں آسان اور دور ہوتا ہے شیطان. نا آدمی بنتا ہے انسان. یا علی. تو یہ یا علی. اب یا علی آپ مولا علی کی نیت سے کہیے، مولا زین العابدین کی نیت سے کہیے تو بات وہی ہے. اور مولا رضا کی نیت سے کہیے، مولا علی النقی کی نیت سے کہیے تو بات وہی ہے. جی سلسلہ یہ وہی سلسلہ ہے. تو جو ہے آپ کی تو اب یہ آدم آل محمد کا لقب بالکل کوثر والا ہے. یعنی شباہت دیکھ رہے ہیں آپ دادی اور پوتے میں کہ بیوی کا لقب کوثر جن سے نسل رسالت آگے بڑھی. مولا کا لقب آدم آل محمد جن سے آل محمد آگے بڑھے. جی آل محمد مرہون منت ہے مولا زین العابدین کے. اور اسی لیے آج کے مجلس میں بھی کہہ لیجئے اور ذکر مولا زین العابدین میں بھی کہہ لیجئے کہ ایک تحفہ مولا کی جانب سے وہ یہ کہ صحیفہ سجادیہ کا نام تو ہر ایک نے سن رکھا ہے. 54 دعائیں اس میں. میں ریکویسٹ کروں گا جوانوں سے خاص طور پر، آج کل تو انٹرنیٹ کا زمانہ، آپ کے لیے کوئی مشکل کام بھی نہیں ہے کہ آپ اس میں ضرور ایک مرتبہ انڈیکس پڑھیے گا صحیفہ سجادیہ کا. آپ پوری نہ بھی پڑھ سکیں تو کم سے کم فہرست تو پڑھیں کہ اس میں ہیں کون کون سی دعائیں. اس میں سے خاص طور پر ایک دعا ہے دعا نمبر 23. کتنے ہی مومنین ہر ایک حالات کے اعتبار سے بہرحال کہیں نہ کہیں کسی مشکل میں، کوئی روزگار کی مشکل میں، کوئی صحت کی مشکل میں، خاندان کی مشکل میں. ایک لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے عافیت. عافیت اتنا حسین اور خوبصورت لفظ ہے، اس کا مجھے تو کوئی اردو پراپر ٹرانسلیشن سمجھ میں نہیں آتا کہ عافیت کو سمجھانے کے لیے آپ کو اردو میں 4-5 جملے کہنے پڑیں گے تب جا کے عافیت کا مفہوم سمجھ میں آئے گا. انگریزی میں جس کو کہہ سکتے ہیں ویل بینگ، یعنی ہر شے کے لیے خیر. ایمان کے لیے، صحت سلامتی کے لیے، اور اولاد کے لیے، روزگار کے لیے، اس کو کہتے ہیں عافیت. دعائے عافیت ہے دعا نمبر 23. آپ جس نیت سے دعائے عافیت کو پڑھیں، 4 سے 5 منٹ کی دعا، زیادہ لمبی دعا بھی نہیں. اور میری ریکویسٹ آپ سے یہ ہے کہ 1-2 دفعہ اس کا ترجمہ ضرور پڑھ لیجئے گا تاکہ آپ یہ جان سکیں کہ مولا زین العابدین السلام نے عافیت مانگی کیسے اللہ سے. انتہائی لطیف دعا. تو صحیفہ سجادیہ اس میں تو 54 دعائیں ہیں.